الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ والذین، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے عنا ہم سے عذاب جہنم جہنم کا عذاب، ان عذابها بے شک اس کا عذاب، کانا ہمیشہ سے ہے، غراما چمٹ جانے والا، انہا بے شک وہ، ساعت بری ہے، مستقرن ٹھہرنے کی جگہ، و مقامہ اور اقامت کی جگہ۔ پچھلی آیات کے اندر ہم نے عباد الرحمن کے اوصاف کے اندر پڑھا کہ ان کا مخلوق اور خالق کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے، لیکن دیکھیں مخلوق کے ساتھ بھی ان کا تعلق بہتر ہے، خالق کے ساتھ بھی بہتر ہے، اس کے باوجود ان کے اندر غرور تکبر نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق سمجھتے ہوئے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کے عفو کے طلبگار رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے بچنے کی درخواست کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بھی اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کہ جب بھی ان کو جو کچھ بھی دیا گیا تو اس حال میں وہ دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ کیا ہے، استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر خاص طور پہ صفت بیان فرمائی کہ وہ رب کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، رات قیام اور سجود کے اندر ہے، دن بندوں کے ساتھ بھی نرمی تواضع عاجزی انکساری ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو پناہ دے دے، تو جہنم سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور ہم نماز کی آخری تشہد میں نبی علیہ السلام نے جو دعا میں سکھائی اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تو جہنم سے بندہ پناہ مانگتا رہے۔ اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی من النار، یہ کلمات ہم پڑھتے ہیں۔ تو بندے کو بہرحال اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی، عباد الرحمن کا وصف خاص طور پہ بیان فرمایا، اور فرمایا ان عذابها کان غراما۔ یہ جملہ عباد الرحمن کا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ رب العالمین کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی رحمان کا فرمان بھی ہو سکتا ہے اور یہ عباد الرحمن کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ ان عذابها کان غراما، کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ چمٹنے والا ہے، وہ کسی طرح اس کی جان نہیں چھوڑنے والا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، مستقر کہتے ہیں کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ کو، ٹھیک ہے، کچھ مدت ٹھہرنے کی جگہ۔ جو گناہ گار مسلمان ہوں گے ان کے لیے جہنم کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے مستقر ہوگی، اور مقامہ ہمیشہ اقامت کی جگہ کس کے لیے، یہ کفار کے لیے۔ تو یہ جملہ بھی بندوں کا یعنی عباد الرحمن کا بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا بھی یہ جملہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر ہمیں جو درس ملا وہ کیا ہے کہ عباد الرحمن وہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ کیا ہے، جہنم کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے اندر یہی چیز پیدا کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جب ہم قیام کریں گے، سجدہ کریں گے، تو اللہ تعالی ہمارے اندر ان اوصاف کو بھی پیدا کر دے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر ان اوصاف کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔